أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بہت پیاری انداز میں تلاوت قرآن پاک کی بچے نے کی ہے۔ اب میں جاوید انجم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں، تیرے کرم کی جھکا جو در پہ تیرے پا گیا سکون حیات، جھکا جو در پہ تیرے پا گیا سکون حیات،
ہٹا جو در سے سکون پھر اسے ملا ہی نہیں، ہٹا جو در سے سکون پھر اسے ملا ہی نہیں، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت مہربانی۔ دھنجن صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، ہمارے درمیان بڑے ہی محترم ہمارے دوست اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ نقشبندی صاحب درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سب پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم سب پڑھیں صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا، ان کون مٹاون والا، ساڈی اس سونے نال لگ گئے، ساڈی اس سونے نال لگ گئے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیر نصیر الدین صاحب کے بولا عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دعویٰ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دعویٰ ہے نسل کریمہ یہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریمہ یہ لجپال گھرانہ یہ لجپال گھرانہ یہ لجپال گھرانہ یہ تھے شوکت بندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پیش فرما رہے تھے یہ قرآن حفظ کا پروگرام جس کا مقصد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یہ اللہ سے کوشش ہے کہ ہم سب دوست قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں ہماری یہ ساری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کر سکیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے تو ہماری زندگی اور کسی چیز سے آسان نہیں ہوگی جب تک ہم قرآن پاک نہیں پڑھیں گے جب تک ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری زندگی آسان نہیں ہو سکتی اس لیے آپ سب لوگوں سے ہم ہر مہینے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کم از کم ایک رکوع گھر میں جا کر ایک رکوع ضرور سمجھ کے پڑھیں پہلے عربی پڑھیں اس کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا مالک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر وہ چیز اپلائی کر کے ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکیں تو پروگرام کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں ایک تو چیزیں ہم دوبارہ نئی شروع کرنے لگے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے ہم اگلے پروگرام سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھا کریں گے اور اس کو سمجھا کریں گے کہ مالک ہمارے لیے کیا میسیج دے رہا ہے کیا پیغام دے رہا ہے انشاءاللہ اب دیکھیں نا ہم قرآن نماز سب پڑھتے ہیں مگر نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ ہم میں سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے
اور اتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس نماز کا کہ اگر ہم ذرا تھوڑی سی توجہ یہ کر لیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مزہ ہمیں دوبالا ہو جائے گا. ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے اس کو اللہ پاک ہم سے دور کر دے. پھر اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ہم اللہ تیرے نام سے تو سب سے بہترین مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے. وتبارک اسمک و تعالی جدک، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان اونچی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب یہ ہم اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو یقین کرے ہمارا نماز پڑھنے کا انداز ہی بدل جائے گا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی تعریفیں شروع کرتے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ایک یہ آیت جو ہم قرآن نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں اس پر ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یقین کریں ہماری زندگی آسان ہو جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا. الہی قبول فرما. یہ ہم نماز اس طرح شروع کرتے ہیں. تو میری آپ سے لوگوں سے درخواست ہے کہ جو دوست ترجمے کو سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اگر جو نہیں سمجھتے کم از کم اب گھر جا کے کم از کم اس کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ نماز میں ہمیں اس کی لذت دوبالا ہو جائے. میں اب بغیر تاخیر کے فیصل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے لیے جو ہے نا ذرا لذت کا سامان پیدا کرے. ماشاءاللہ. اور عمران صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ لاہور سے اسپیشل اس پروگرام کے لیے عمران صاحب آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی محبت کا شکریہ. اللہ پاک ان کو علم عمل میں برکت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی. ماشاءاللہ سب دوست تشریف لائے ہیں. میں نے تو آج دیکھا ہے سب کے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج جو ہے وہ دلچسپی لے کے آئے ہیں ہمارے پاس. تو میں آپ کو تھوڑا سا ہمارے قرآن لفظ کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں. جو دوست ماشاءاللہ باقاعدگی سے آتے ہیں ان کے علم میں تو ہے ہی. جو دوست آج نئے آئے ہیں ان کو صرف ایک ہمارا مقصد بتا دوں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے کیا. ہماری یہ ایک سوشل سب دوستوں کی ایک مل کے کاوش ہے. ہم ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق ایک یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کتاب کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کتاب پر غور و فکر کرنا ہے.
ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے. یہ ایک ہمارا مقصد ہے جس کو لے کے ہم چلتے ہیں، اور ہر ماہ کے پہلے ہفتے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں بنیادی جو مقصد وہ یہی ہے اور اسی کو ہم رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس میں جو دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہاں پر دعوت دیں کہ وہ بتائیں کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، تو اس سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ان کی سوچ میں کیا فرق پیدا ہوا، ان کی سمجھ میں کیا اضافہ ہوا، ان کا ویژن کتنا کلیئر ہوا، اور اس سے ان کے خیالات میں جو بہتری آئی ہے وہ ہم سب کو شیئر کریں. یہ اس لیے مختلف ہے، منفرد ہے ہمارا پلیٹ فارم، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنا آپ بیتی بتائیں کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، جب انہوں نے اس کو سمجھا، تو اس سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی. اور جب ہم سب لوگ ایک دوسرے کو قرآن پاک، چونکہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ صدقے دل سے اس کو بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں تبدیلی نہ آئے، اس کی سمجھ میں اضافہ نہ ہو، اس راہ راست پر نہ آئے. تو جب آپ سب لوگ اس کو پڑھیں گے، اور آپ ہی جس طرح میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور ایک گواہی دے رہا ہوں، گواہی اس چیز کی دے رہا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے کہ میں نے جب قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، کوئی مطلب یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن جب میں نے پڑھا اور سمجھا، اس سے میری لائف میں کیا چینجز رونما ہوتے چلے گئے. میرا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے والدین کے ساتھ کیا فرائض ہیں، اللہ سے کیا فرائض ہیں، رشتہ داروں سے کیا فرائض ہیں، اس میں کس قدر میں سنجیدہ ہوا اور کتنا حساس ہو گیا. اور جب میں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا تھا، وہ والی زندگی، اور جب میں نے اس کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، اور وہ والی زندگی میں میں نے کیا تبدیلی محسوس کی. تو میں یہ گواہی آپ سب لوگوں کے سامنے یہ دے رہا ہوں. آپ میری بات پہ یقین کریں کہ قرآن پاک کو آپ جب کھولتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کریں گے، پڑھتے ہیں، تو آپ لازمی طور پہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں بتایا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے بھی یہ سنتے چلے جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم سب ہی گواہ بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو پھر فردر آگے بتائیں گے. تو یہ جو قرآن لفظ کا میسج ہے نا، کہ ہم نے ایک دوسرے کو قرآن پاک کے اصل کی طرف لے کے آنا ہے. اس کا جو نزول کا مقصد تھا، اس کا مقصد تو یہ تھا نا، ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو وہ مقصد ہم نے ایک دوسرے کو بتانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جو دنیا ہے، کائنات ہے، اس کا مالک ہے، اور اس نے ہم سب کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہوا ہے، ہم سب کے لیے ایک میسج بھیجا ہوا ہے، جس میں اس نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا ہے، جس میں آپ کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ بھی بتایا ہے، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے اور آپ لوگوں کی ایک ملاقات بھی ہونی ہے، جس نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے یہ بھی آپ کو مطلب ساری چیزیں جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے نہیں کرنا، اس نے آپ کو ایک کتاب کی شکل میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے. اب کتنا ہی کو احمق ہوگا اگر وہ یہ امیجن کرے کہ ایک مالک ہے جو نہ صرف اس زمین کا مالک ہے، اس میں کل خلقت کا مالک ہے. جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے، اس میں جو ستارے ہیں، جو چاند ہے، سورج ہے، اس طرح کہکشائیں ہیں، اور نہ جانے کتنی انفینٹ دنیا ہے، اس کا مالک ہے. اور اس نے فیصل، میرا نام ہے، فیصل کے نام ایک پیغام بھیجا ہوا ہے. اب بہت ہی بیوقوف ہوگا فیصل اگر وہ پیغام نہ پڑھے. میرے لیے اس ذات نے مہربانی شفقت کی کہ اس نے میرے لیے ایک میسج بھیج دیا اپنے بندے کے ذریعے، اور وہ میرے تک پہنچ گیا. اب اگر میں
اس کو دنیاوی ٹرم میں کہوں تو دیکھیں اگر ہم سب لوگ دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پر کوئی بڑے افسر آ جائیں گے، کوئی ڈی پی او صاحب آ جائیں گے، یا اس سے بھی اگر اوپر جائیں گے صوبائی وزیر آ جائیں گے، تو ہم سب لوگ ہماری شادی پہ آئیں، غمی پہ آئیں، خوشی پہ آئیں، گھر آئیں، تو ہم بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں، تصویر لے کے بھی لگاتے ہیں. اچھی بات ہے کہ میرا بہت اچھا تعلق ہے جی ان کے ساتھ. تو آپ سوچیں کہ ایک مالک ہے کل کائنات کا، اس نے آپ کے نام میسج بھیجا ہوا ہے، اس میں آپ کو ایک ذریعہ بتا دیا ہے، ایک رستہ دکھایا ہے کہ یار آپ نے یہ زندگی یوں یوں گزارنی، اور اس کے بعد آپ کے میرے سامنے آنا بھی ہے، میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے، اور میں نے آپ کو دوبارہ اٹھانا بھی ہے، اور میں موت بھی دیتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں، آپ کو خوشحالی بھی دوں گا، آپ کو تنگ دستی بھی دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے زندگی سے گھبرانا نہیں ہے، امید رکھنی ہے، میری رحمت سے امید رکھنی ہے، ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. تو چاہیے تو یہ نا، یہ ہر بندہ کہے گا یار لازمی وہ میسج ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ سادی سی صرف بات ہے، اس کو یوں ہی لیں، آپ جائیں بک کو کھول لیں، ایک بک ہے آپ کے سامنے، آپ کھول لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. مسئلہ کیا ہے، ہم پڑھتے تو ہیں سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن ہم نا عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں عربی آتی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو نہیں آتی، تو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، تو اس کا تھوڑا سا وہ مقصد تو پورا نہیں نہ ہوا، ثواب تو حاصل ہو گیا، لیکن میسج تو بھیجا تھا نا کہ آپ سب لوگوں کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو بتایا جائے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بھائی آپ نے صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، شام کو کرنا ہے. حالات کے اوپر نیچے جب ہوں گے، خوشی آئے گی، غمی آئے گی، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، اس میں آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا. پھر فرائض بتائے، ساری چیزیں بتائیں، پرانی قوموں کے واقعات بتائے کہ جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو ان کے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، جب انہوں نے اچھے راستے پہ چلے تو یہ ان پر انعام آتے گئے. ساری چیزیں آپ کو مثالیں دے دے کے سمجھائی گئی، اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہوئی ہیں. تو وہ اسی لیے جب ہم اسے بالکل ٹرانسلیٹ کریں گے اپنی زبان میں، جو ہماری زبان ہے، اردو ہے، جس کو پنجابی آتی ہے، جو بھی وہ اس میں سمجھے گا، تبھی اس کا ذہن میں چیزیں بیٹھیں گی، تبھی اس کا دل بدلے گا، تبھی اس کی سوچ سمجھ میں اضافہ ہوگا، تبھی وہ اس راستے پہ چلے گا. مگر نہ دیکھیں، زندگی تو یوں بھی گزر رہی ہے، ویسے بھی گزر جانی ہے. موت ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہے ہر انسان کے آگے، وہ آنی آنی. تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے جب کہ وہ آئے، ہم اپنی سمجھ میں یہ اضافہ کر لیں اور اپنے راستے کو بالکل ٹھیک طرح سے گزار جائیں. غلطی اگر کسی میں ہو وہ درست ہو جائے گی، کوئی گناہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا، کوئی کنڈکٹ میں غلطی ہو، کوئی سوچ میں کوئی کفل ہو، وہ کھل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہو سکیں گی اگر ہم سب لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں گے. اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہونا ہمارا. اچھا، اس میں یہ بھی بات میں آپ کو تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتا ہوں. دیکھیں، ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں نا، ہمارا ایک اور مقصد بھی ہے. ہم اس دنیا میں ایک ایسی قوم ہے، اس پوری دنیا میں اگر 8 ارب سے زائد کی آبادی ہے تو ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس حق موجود ہے، حق کی کتاب موجود ہے. اب ایک تو فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم خود کی کریں کوشش، ایک یہ بھی ہے ہمارے پاس چونکہ حق ہے تو ہم باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں، اس کا اعلان بھی کریں، اس کو بتائیں بھی کہ یہ حق ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم نہیں بتا پاتے کیونکہ ہم خود پڑھتے نہیں، خود سمجھتے نہیں، اور ہمارے حالات اس طرح کے کہ ہمارے جو بحثیت قوم میں بات کر رہا ہوں، کہ جو ہمارا اگر جو قومی رویہ ہے نا، وہ بھی اس کے مطابق اس طرح نظر نہیں لوگوں کو آتا. تو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اگر آپ کے پاس حق ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہوا ہے، تو یار آپ لوگوں کے کنڈکٹ میں، بیہیویئر میں کوئی چینج تو ویسے فیل نہیں ہوتا. تو اس کی بھی آپ دیکھیں پیچھے وجہ کیا رہی، پیچھے وجہ یہی رہی کہ ہم نے خود پہ امپلیمنٹ ابھی نہیں کیا، کیونکہ خود کو ابھی میں نے کھول کے سمجھا ہی نہیں. تو یہ ذمہ داری بھی ہے ہماری آگے بھی لوگوں کو بتانے کی. اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب حق موجود ہے، یہ کلیم ہے نا ہمارا جی، تو پھر تو ذمہ داری ڈبل ہو گئی. تو وہ ذمہ داری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بولا تھا نا، کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں
وہ یہ بات ان لوگوں کو بتائیں جو یہاں موجود نہیں، اور وہ جو موجود ہوں گے وہ آنے والوں کو بتائیں گے، پرانے والے آنے والوں کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں آپ لوگ گواہی دیں کہ میں نے آج آپ پر جو میرے پہ ذمہ داری تھی نا میں نے پوری کر دی ہے۔ تو سب لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ آپ نے جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی تھی آپ نے مکمل کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں نے دین پورا کر دی ہے۔ اب آپ لوگ اس وقت موجود تھے، جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بات کا عہد لیا تھا انہوں نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ ہم یہ پیغام آگے پہنچائیں گے، یہ اسی طرح ٹرانسفر ہونا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی اگر پہلے خود سمجھنا ہے، خود سمجھ کے خود پہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کر کے اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے، پھر ہم نے اسی طرح ایک دوسرے کو بھی بتاتے رہنا ہے، اور یوں ہی شمع سے شمع جلتی جائے گی، دیے سے دیا چلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا جواب دیا ہوگا۔ آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو ہر جو آرگیومنٹ جو دلیل قرآن کے اگینسٹ مشرک لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جی ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں ماننا کہ ہمارے باپ دادا اس پر نہیں چلتے تھے، ان کی دیوی دیوتا اور تھے، وہ کسی اور کو پوچھتے تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا وہ سارے غلط ہیں۔ ہم تو سینکڑوں سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلاں مجھ کو پوچھ رہے ہیں بالکل۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا اگر وہ غلط راستے پر تھے تو کیا آپ بھی اسی طرح گمراہ بھی ہوں گے؟ اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف یہ آرگومنٹ دیتا تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ ہم میں سے کوئی بندہ پیدا کیوں نہیں کیا گیا، یہودیوں کو انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجیں گے، لیکن وہ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت کا تحفہ دیتا ہے، تو وہ اس لیے کہ اگر آپ میں وہ نہیں آئے تو جو لوگ تو اس وجہ سے کیا آپ نہیں مانو گے؟ یہ بیوقوفی سی بات ہے نا۔ اسی طرح جو اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ آتا تھا کہ یوں کیوں نہیں ہوا کہ جی یہ قرآن آیا، ساتھ فرشتے آتے، ساتھ آسمان ایسے کھلتا، اوپر سے آتے، کوئی ہمیں نظر آتا کہ جی اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے، تو یوں کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے پہلے قوموں کو میں نے بہت سے معجزات کر کے دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، تو تب بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ ایک ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو رد کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تھا، اور بعض ہم نے دیکھا کہ عذاب بھی ان پر آتا رہا اس وجہ سے، جب انہوں نے انکار کر دیا پیغمبر کا، اللہ کی کتاب کا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ہمارے درمیان اسی طرح کتاب موجود ہے، ہم آنکھیں بند کریں گے، اس کو بالکل نظر انداز کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہی ہے نا، جب اس کی کتاب کو، اس کے پیغمبر کو کوئی قوم نہیں مانتی اور اس سے الگ ہٹ کر چلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ آج اگر پاکستان کی موجودہ حالات دیکھیں تو کیا آپ یہ بات نہیں کہیں گے کہ یار کہیں نہ کہیں ہم سے بس یہ قوم بھی غلطی ہوئی ہے؟ تو کیونکہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح نہیں ہے رہا یا بن نہیں سکا، تو کہیں نہ کہیں پیچھے وجہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اس پہ غور نہیں کیا، اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی شک نہیں۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری تو خود لی ہوئی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا ہوں حفاظت کی ذمہ داری کی، وہ مسلمانوں نے احسان نہیں کیا ہوا قرآن پاک کو حفاظت میں رکھ کے۔ ہم تو بڑے جلوس میں نکال دیتے ہیں نا کہ یہ فلاں قوم فلاں ہوا ہے، چلیں وہ ایک، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے جو پرانا مینوسکرپٹ، یعنی کہ سمجھ لیں جو پرانا قرآن پاک کا سب سے جو پرانی تحریر ہے نا، وہ اس وقت پیرس میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈیٹ بیک کرتی ہے، کاربن ڈیٹنگ ایک کہتے ہیں، جسے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، ایک سائنس ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے۔ تو وہ
اتنا اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے نا وہ 6th سینچری مڈ 6 یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مینوسکرپٹس لکھے گئے تھے نا وہ وہاں پر موجود ہے 18ویں سے 22ویں پارے کے. اسی طرح برمنگم میں قرآن پاک کے اسکرپٹس موجود ہیں جو 7ویں سینچری 7ویں صدی کے ہیں, اور وہ جو وہاں پر موجود ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہے آج کا قرآن بھی ویسا ہی ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا آپ, یہ معجزہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کوئی کہ آپ کے مالک نے اس کو پرزرو کیا. 200 سے اوپر اس کے پیجز آپ کہہ لیں ہیں جو وہاں پر موجود ہے. اسی طرح سمرقند کا ایک پورا مینوسکرپٹ موجود ہے. اسی طرح مکمل قرآن حضرت عثمان نے جو کمپائل کیا وہ بھی موجود ہے. یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا, جو آگے لکھا گیا اور جو آج آپ کے گھروں میں موجود ہے, موبائل میں موجود ہے, وہ سیم ہے. تو حفاظت تو ہمارے بغیر بھی ہو رہی ہے, اس کی مسلمانوں کے دلوں میں بھی محفوظ ہے. اگر کتابوں سے باہر بھی نکل کے دیکھیں تو مقصد تو صرف یہی ہے نا, وہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے, وہ تو پوری اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے بنا دیا نا قرآن پاک کو. ہمارے ذمہ تو ہے اس پر عمل کرنا. اب ہم اگر عمل کریں گے, اس پر کریں گے, تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں گے. وگرنہ دیکھیں اس وقت ہمارے جو معاشی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, سماجی حالات ہیں, وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ کی کوئی بڑی بڑا فضل ہے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے آپ دیکھیں ٹی وی پہ لڑتے رہتے ہیں مختلف باتوں پہ, اور ملک کا کیا حال ہو چکا ہوا ہے. تو بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں پر ہم اکٹھا ہوں, یار خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, ان کو بھی سمجھ آئے کہ قرآن پاک ڈیلی روٹین ہے. ایک دفعہ پڑھ لیا, ناظرہ پڑھ لیا, اس کو ختم کر دیا, یہ سین نہیں ہے یہاں پہ. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ضرورت نہ محسوس کرے زندگی میں قرآن کی. اگر آپ آج پڑھیں گے آپ کو آج فائدہ ہوگا, اگر آپ 10 سال بعد بوڑھے ہوئے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہوگا. اور یہ سارا ایک سلسلہ ہے, ایک کوشش ہے. میں آپ سب لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آئیں, آپ سے دستہ گزارش کرتا ہوں آپ بھی نیکسٹ ٹائم آئیں, یہاں پر بیٹھیں, بتائیں کہ بھئی آج جب آپ گئے گھر, آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا, آپ کو کیا پتہ لگا, جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے فرسٹ ہینڈ, آپ نے جو بھی محسوس کیا جب اللہ تعالیٰ کی آپ آیتیں پڑھیں گے نا اپنی زبان میں, اور پھر وہ ایک قرآن آپ کو, آپ کے سینے کو بالکل اپنے حصار میں لے لے گا, اور آپ کی آنکھوں میں شرطیاں آنسو جاری ہو جائیں گے, اور آپ میں ندامت پیدا ہوگی گزرے ہوئے وقت کی, اور آپ اللہ تعالیٰ سے سجدہ دیں گے اور شکر بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو ہدایت دی ہے, اور شکر اس بات کا بھی کریں گے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے. اور دیکھیں شکر ایسی چیز ہے, یہ اگر انسان میں موجود ہونا تو وہ اس کو بھی پریشانی نہیں ہوتا. گریٹیچیوڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آپ کا دل بھی شکر ادا کرے. جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا تو وہ باطنی اور ظاہری حالات سے بالا تر ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مجھے شکر ادا کرنے والے پسند ہیں. اس میں شکوہ نہیں رہتا, اس میں گلا نہیں رہتا. اور اگر آپ گلا ہوگا, آپ کے اندر شکوہ ہوگا نا, تو اس سے ساتھ ہی ایک پریشانی بھی ہوتی ہے. تو ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بس یہی آپ سے گزارش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ تو فیصل صاحب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ساری باتیں جو آپ بتا رہے تھے. ایکچولی انہوں نے گل کی تھی نا شکر دی, یہ واقعی بڑی زبردست چیز ہے. دو دوست ہی آپس سے ایک دوسرے سے ملے تھے, ایک دوست کہنے لگا کہ یار تیرا کی حال ہے, مجھے یار میں بڑے مزے چاہ. انہوں نے کہا یار کس طرح مزے جی تو, کہتے یار میں نا اپنی رضا نو اللہ کی رضا دے تابع کر لیا, تے ہن نا جو کچھ بھی میرے نال ہوندا ہے نا وہ میں سمجھنا کہ وہ میری رضا دے نال ہی ہوندا پیا. جو میرا اللہ میرے نال جو کچھ کردا ہے نا میں سمجھنا کہ وہ میری رضا نال ہی ہوندا پیا, کیونکہ میں اپنی رضا نو اللہ دی رضا دے تابع کر لیا. کہ جدوں بندہ شکر دے اس مرحلے تے پہنچ جاندا ہے کہ جدوں اپنی رضا نو اللہ دی رضا دے تابع کر لیندا نا تے بندے دی زندگی آسان ہو جاندی ہے کہ مالک بڑا مہربان ہے. مالک وہی کردا ہے جو وہ دے واسطے بہتری ہوندی ہے.
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਫੈਸਲ को ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ کافی سیر حاصل اور لمبی گفتگو ہوئی ہے، مجھے تو میرا خیال ہے اس میں باتیں کافی اتنی ہی کافی سمجھ لینا چاہیے تھا، ریٹین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آیا ہوں اور مجھے ہمیشہ قصور والوں کے ساتھ ایک بڑا ایسا خوبصورت سا تعلق ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ملتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میری روح جو ہے نا پچھلے جنم میں کہیں یہیں بھی پھرتی رہی ہے۔ تو موقع ملا اس لیے تھوڑا سا چند ایک جملے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5-10 منٹ کوشش کروں گا پہلے اسی کو بات کو سمیٹتے ہوئے جو بھی ہمارے فیصل صاحب نے بڑا پیارا گواہی کی جو بات کی۔ تو قرآن میں 7ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم حق کو پہچان گئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو یہ حق پر گواہی دینا، حق سے شناسائی ہونا، یہ قرآن کے ذریعے ممکن ہے، ویسے نہیں۔ اگر کوئی بندہ اور کہہ بھی یہ رہا ہے کہ یار میں آپ کو اللہ سے شناسائی کروا دیتا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم حق کو پہچان گئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ۔ تو اللہ سے تعلق کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کے ذریعے۔ اچھا جب ابتدا ہو جاتی ہے، جس سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنی باتیں بھی تو اسی سے کرتا ہے، دل کے راز بھی اسی سے کرتا ہے، اپنے دکھ درد بھی اسی سے بیان کرتا ہے۔ جو پریشانی، جو کیفیت جو اس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ کسی اور سے شکوہ کر کے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار مالک سے گفتگو کریں، اس سے بات کروں، نفل پڑھوں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، اس سے اپنے دل کا راز کہوں۔ جیسے بھی حاجی صاحب نماز کا ترجمہ بہت خوبصورت، جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا، ترجمے سے آگاہی ہوئی تو سنتے تھے کہ نماز میں انسان اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یار کیسے گفتگو ہے اس میں، کیا وہ بات ہے؟ تو اس دوران مجھے کوئی ایک انڈین فلم تھی جس میں کوئی بادشاہوں، مغل بادشاہوں کا کوئی سین تھا، وہ ایک فریادی آتا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے تو پکارتا ہے تو اس کو اندر بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو جب اندر جاتا ہے تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے تو پہلے ایک بڑے خوبصورت سے الفاظ، القابات استعمال کرتا ہے، ذل الہی، جہاں پناہ، عالی مرتبت، شاہ اقبال، آپ کا اقبال بلند ہو۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کی رعایا میں سے ایک عام سا آدمی ہوں اور یہ درخواست لے کے آیا۔ جیسے ہی وہ ڈائلاگ سنے تو مجھے فوری کلک کیا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں بھی تو مالک کے ساتھ یہی گفتگو کر رہا ہوں۔
جب میں کہتا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک کہ اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے، و تبارک اسمک تیرا نام سب سے زیادہ بابرکت ہے، و تعالی جدک تیری شان سب سے بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ گفتگو ہے مالک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اب جب تک اس کا ترجمے سے پتہ نہیں ہوگا نا تب تک گفتگو کا مزہ نہیں آئے گا کہ میں مالک کے ساتھ تعلق حق شناسائی تو ہو گئی قرآن کے ذریعے، اب گفتگو کیسے سٹارٹ ہوگی؟ پھر جب وہ یہ بات کر لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ساتھ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ میں تو صرف تیرا ہی بندہ ہوں، تو مدد بھی تو صرف تجھی سے مانگوں گا، تیرے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے میرا۔ اب شناسائی بھی ہو گئی ہے، پتہ بھی لگ گیا تیرے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، تو میں تیرا بندہ ہوں، تیرے راستے میں تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ تو پھر جب وہ رکوع میں جاتا ہے نا تو مولوی کیا کرتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے بھی اس کی تعریف کی اللہ نے اس کی لازمت سن لی۔ تو یہ جو بندگی کا تعلق ہے، اب سوال یہ ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ کیا میں کسی انسان سے اس کے ایکسپیرینس سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ تو شاید میں جان نہ پاؤں، اپنی مختصر زندگی میں وہ خود بھی نہ جان پایا ہو، تو مجھے کیا بتائے گا؟ تو ایک ہی راستہ ہے میرے پاس، قرآن، کہ پھر میں اللہ کے بتائے ہوئے کلام کو پڑھ کے جان لوں کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اور وہ اتنی آسان چیزیں ہیں، کوئی اس نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی، کوئی مشکل چیزیں نہیں بتائی کہ آپ کو 2 سال کسی درگاہ پہ جھاڑو پھیرنا پڑے گا یا آپ کو ہری مرچیں کھانی پڑیں گی، ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اس نے، بڑا سمپل بات کیا اس نے۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع بات کر کے ختم کر دوں گا اس میں، جب وہ کہتا ہے نا کہ عباد الرحمن الذین، کہ اللہ کے بندے تو وہ لوگ ہیں، پھر آگے نا 12 خوبیاں ہیں جو اللہ نے بتائیں، اور یہ جو کہ اللہ بتا رہے ہیں تو یہ خوبیاں اللہ کے بندوں میں ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے بندوں کی فہرست میں شمار کیا جاؤں تو پھر مجھے یہ 12 خوبیاں بنانی پڑیں گی، بہت سمپل سی۔ پہلی خوبی کہ وہ اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے کردار میں عاجزی کی جھلک ہوتی ہے۔ وہ پروٹوکول، گن مین، بڑی گاڑیاں، بنگلے، وہ یہ چیزیں ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہ پہلی خوبی ہے اللہ کے بندے کی، اور یہ بتا کون رہا ہے؟ اللہ، یہ کوئی انسان بتا نہیں رہا۔ تو پہلی خوبی اللہ کے بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ دوسری خوبی، اور پہلی خوبی بھی ہم آئے تو فیل ہو جاتے ہیں، ہمیں تو 4 بندے عزت سے سلام کر رہے ہیں تو اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا حق ہے، سلام کیا جائے، اسی طرح سے نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ ناراض ہو جائیں گے۔ دوسری خوبی کہ جب جاہلوں سے بھی مخاطب ہونا پڑے تو ان کو بھی سلامتی کی دعوت دیتے ہیں، جاہلوں سے بھی۔ ہم تو کہتے ہیں نا جاہلوں کے منہ ہی نہ لگو، کتنا آسان کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاہل، لا علم، کم عقل، کم علم بندہ جسے سمجھ نہیں ہے، اس سے بھی ملتے ہو تو اس سے بھی سلامتی کی بات کرو، سلامتی کی دعوت دو، اسے بھی سلامتی سے آشنا کرو۔ تیسری بات، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی راتوں کو سجودوں کے عام سے سجا رکھا۔ میرے پاس تو کوئی ایسی رات ہی نہیں ہے جو میں نے سجودوں کے عام سے سجا رکھی ہو، تو اللہ اپنے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی راتوں کو سجودوں کے عام سے سجاتے ہیں۔ تو میرے پاس تو ایسی کوئی رات نہیں ہے، تو میں تو اللہ کے بندوں کی فہرست میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں ابھی، تو میں وہ لیبل کیسے لگاؤں گا جنت میں جانے کا، نبی کے امتی ہونے کا؟ یہ باتیں تو بہت بعد کی چلی گئی۔ چوتھی کہ وہ ان کو جہنم کا خوف دامن گیر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، یہ چمٹ جائے تو یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور ہم تو اللہ خیر رکھے ہمیں جہنم کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جہنم سے پروانہ چھٹکارے کا تو مل چکا ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کی خوبی کیا بیان کر رہا ہے، اور میں کیوں بے خوف ہو کے بیٹھا ہوں؟ اور میں کہتا ہوں کہ آخرت پہ یقین میرے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یقین کیا؟ یہاں پہ ایک سانپ آ جائے، مجھے یقین ہے زہریلا ہے، میری جان جا سکتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ بچوں گا نا، بھاگوں گا، بچنے کی کوشش کروں گا، حفاظت کا سامان کروں گا۔ تو یقین اسے کہتے ہیں جو آپ کو کوشش پہ آمادہ کرے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت پہ یقین ہے اور یہ یقین مجھے کوشش پہ آمادہ نہیں کر رہا، تو پھر میرے یقین میں یقین نہیں ہے پھر میرے اندر، کیونکہ میں تیاری نہیں کر رہا۔ آخرت کے خوف سے کیا صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، بشارت مل گئی، کیا وہ آخرت کے خوف سے بے فکر ہو گئے تھے؟
کیا نمازوں میں لذت نہیں رہی؟ کیا جھوٹ بولنا، وہ سچ بولنا اور وہ عادات ہنسنا چھوڑ دی تھی؟ نہیں ہوا ایسا. تو جہنم کے عذاب کا خوف. اس سے اگلی بات کہ وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. ہمارا تو وتیرہ یہ ہے جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے ہاتھ روک لیتے ہیں، اور جہاں پہ نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ ہاتھ کھول دیتے ہیں. اسراف اور کنجوسی اسی کا نام ہے. اس سے اگلی خوبی کہ وہ کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. انسانی جان کو قتل کرنا، اور ہمارے نزدیک تو جو ہم کہتے ہیں نا اس وقت کا وہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو ہمارے جھگڑے بھی اسی طرح قتل و غارت کیا کہ ڈیک اونچی آواز میں لگا دیا تھا، سڑک پہ سے گزر رہے تھے راستہ نہیں دیا، گھوری مار لی. تو یہ نظام ہمارا بھی تو وہی ہے. کیا فرق ہے ہمیں؟ انسانی جان کو ناحق قتل کرنا. قرآن میں جو آیت آتی ہے کہ وہ جو قصاص اور دیت کی بات ہو رہی ہے وہ قتل عمد کی نہیں ہو رہی، وہ تو قتل خطا کی بات ہو رہی ہے. قتل عمد کی جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا صرف جہنم. تو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اس سے اگلی بات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ بدکاری کے قریب بھی نہیں جاتے. فحاشی چاہے ظاہری ہو یا بڑی چھوٹی چھپی ہوئی. سورہ عرفات میں بھی یہ بات آتی ہے. تو ہماری فحاشی تو خیر ہماری زندگی کا پارٹ ہے، یہ موبائل کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں سے. اور زنا کو تو اب فیشن ہے. تو اللہ اپنے بندوں کی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں. میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. اور اگر کوئی بندہ اس عادت کو اپنا لے، اپنی اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. اتنا یہ ہے مالک کا پیار. اس سے اگلی خوبی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سمپل سی بات. اور ہمارے ہاتھ تڑے کا بندہ پورا اس کو کہتے ہیں جو تڑے بازی میں جھوٹی گواہی کیا فیصلے سب کچھ کر جائے. مالک کی بتائی ہوئی بات کہاں پہ ہے اور میرے بنائے ہوئے سوشل پیمانے عزت کے معیار کہاں پہ ہے. اور اگلی بات بڑی غور طلب، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لغو باتوں سے دامن بچا کر گزرتا ہے. لغو کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے مقصد کا حصہ نہیں ہے. گھر سے دودھ لینے جا رہا ہوں اور میں راستے میں کھڑا ہو کے اخبار پڑھنا شروع کر دوں تو یہ میرے مقصد کا حصہ نہیں ہے. تو لغو باتوں سے دامن بچا کر گزر جانا، بے مقصد بے فائدہ زندگی. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، چھوٹی سی مختصر زندگی ہے. شیطان کا تو کام یہی ہے کہ اس کو مختلف باتوں میں الجھا کے رکھے. منصوبہ سازی جو قرآن کی وعید آتی ہے نا، الہاکم التکاثر، اسے الجھا کے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ غفلت اور اندھیرے قبر کا منہ دیکھتا جاتا ہے. اس سے اگلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب اسے اللہ کی آیات سنائی جائے، دکھائی جائے تو وہ اندھا بہرا بن کر بیٹھا نہیں رہتا، غور و فکر کرتا ہے. یہ وہ بات، وہ تڑپ ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے بندے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب کوئی نشانی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے اور وہ اسے بھولا ہوا سبق یاد کروائے تو وہ اندھا بن کے بیٹھا نہیں رہتا، وہ بہرا بن کے نہیں بیٹھتا. وہ غور و فکر شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانچتا ہے اور پھر اپنے وہ سارے لائف سٹائل کو ری وزٹ کرتا ہے اور اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم توبہ کہتے ہیں. تو ہمارے سامنے قدرت کے بے شمار مظاہر فطرت آتے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی چینجز نہیں آتی. کبھی فوتگی میں جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یاد ہی نہیں رہتا کہ میری بھی زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اللہ کے بندے کی اس کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. اور آخری جو خوبی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اکیلا پھر اپنے لیے نہیں، وہ اپنے پھر گرد و نواح کے لیے فکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ میری اولاد اور میرے عیال، جو وائف میری اہلیہ زوجہ، اس کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کیونکہ وہ بھی میرے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے. یہ وہ فکر ہے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو یہ جو درس قرآن ہے با مقصد، بڑا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، ہم سب آپ سارے لوگ آتے ہو، بیٹھتے ہو، اس کو بڑا با مقصد ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، سیکھ کے جانا چاہیے، کچھ نیا اپنے اندر ایک سپارک لے کے جانا چاہیے. لیکن یہ سپارک، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا، بہت عام سا عادی سا، آپ میں سب سے زیادہ کم علم آدمی میں. لیکن یقین کریں کہ جب قرآن سے آشنائی ہوئی ہے، قرآن
وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر نئے آئی سیز انسٹال کر دیے ہیں اس نے، وہ آپ کی پروسیسنگ کی سپیڈ بڑھ گئی ہے، آپ سوچنا کچھ اور اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مزہ، جو لذت قرآن پڑھ کے اللہ نے ہمیں دی ہے، یار یہ جو میرے بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہیں نا دوست سارے، ان کے چہروں پہ بھی یہی روشنی آ جائے، لذت آ جائے، یہ بھی اس لذت سے آشنا ہو جائیں، مسکراہٹیں ان کے چہروں پہ آ جائیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میں نے قرآن سے تعلق کو جوڑ لینا ہے. پھر مالک کے ذمہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں مالک کی انگلی پکڑوں اور میں راستے پہ نہ چل پاؤں. کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک کی انگلی پکڑ لی ہے نا، اللہ کی انگلی پکڑ لی، غلط کیسے ہو سکتا ہے کام؟ میرا ایکسپیرینس کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بس فیصلہ کرنا ہے. تو میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ سارے لوگ، آپ سب لوگ یقیناً مجھ سے بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، لیکن بعض اوقات ایک ریمائنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے، ریئلائز کروانا ضروری ہوتا ہے. تو شاید یہ پروگرام وہ وجہ بن جائے کہ آپ مالک کے ساتھ جو تعلق بھلائے بیٹھے ہو وہ دوبارہ جڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے آشنائی، آگاہی اور اس کے ذریعے مالک سے تعلق بنانے اور اس تعلق کو مضبوط فرمانے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہی باتیں ہیں سب کی قرآن کے حوالے سے، چاہے فیصل کرے، چاہے عمران کرے، میں کوئی بھی کرے، یہی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم آج فیصلہ کر کے یہاں سے نکلیں کہ کل سے ہم نے بلکہ ابھی سے جا کے گھر میں ہم نے اس کو شروع کرتے ہوئے 3-4 دن بعد ماشاءاللہ کلوزنگ اللہ پاک کی شروع ہونی ہے. شب برات کا دن آنے والا ہے، پتہ نہیں کس کے پتے چڑھنے ہیں اور کس نے اس سال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آج ہی فیصلہ کر لیں کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے اور کسی کی نہ مانیں گے، صرف تیری مان کے چلیں گے. تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مہربانیاں کر. اب ہم دعا کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں گا، دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها. اللہم اجرنی من النار. اللہم اهدنا الصراط المستقیم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے. یا اللہ جتنے دوست یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے دل پھیر دے. اللہ پاک ان کو اپنی برکتوں سے نواز، اپنی رحمتوں اور اپنی عنایات سے نواز. یا اللہ سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں. اللہ پاک ہم بہت ہی کمزور ہیں. اللہ دنیا کے معاملات میں گم ہو جاتے ہیں. مولا ہمارے دل پھیر دے، ہمارے دل اللہ اپنے قرآن کی طرف موڑ دے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگی کو آسان کر دے، ہماری آخرت کو آسان کر دے، ہمارا جینا آسان کر دے، ہمارا مرنا آسان کر دے. اللہ پاک جب تیری بارگاہ میں تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں معاف کر دینا، ان سے درگزر کرنا، ہمیں اپنا قرب، اپنی معرفت، اپنی بندگی عطا کرنا. اللہ ہمیں رسوائی سے بچانا. اللہ پاک میدان محشر کی رسوائی سے بچانا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ اپنا قرب، اپنی معرفت، اپنی بندگی نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا کر اللہ پاک جس سے تو راضی ہو. اللہ پاک وہ کرنے کی طاقت دے جس سے تو راضی ہو. اللہ پاک جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ہمیں ان سے بچا لے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے،
ہمیں آسانی والی زندگی عطا فرما. ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے حاجی جاوید صاحب ماشاءاللہ سعودی عرب میں ہیں، اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت فرما، ان کے مال میں برکت فرما، اور علم اور عمل میں برکت فرما. ان کے بچوں کو اللہ پاک آسانی والی زندگی عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو ہر قسم کی اللہ پاک آسانیاں پہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ نور عرش خیر خلقہ محمد وعلیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ہر مہینے کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ وقت بدلتا رہتا ہے، عشاء کی نماز کبھی 7 بجے ہوتی ہے، کبھی 9 بجے ہوتی ہے، اس لیے ہمارا ٹائم ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد فوری یہاں پر اکٹھے ہو جائیں. اور اس کو مطلب کہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے عرصے میں اس کو وائنڈ اپ کریں، تاکہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو زیادہ بیٹھنے کی. اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ذرا وقت سے آ جایا کریں تاکہ ہمارے لیے سب یہ آسانی رہے. السلام علیکم.